کائنات میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو جائے، جتنی بھی ترقی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمتیں انبیاء کو دی ہیں وہ کسی کو سر نہیں مل سکتی۔ آج کہیں ہم اگر جہاز اڑا ہے نا فضاؤں میں تو اس کے پیچھے بڑا سیٹ اپ ہے، اس کے پیچھے انجن ہے، اس میں آئل ہے، پھر پائلٹ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہوا ذرا اس میرے تخت کو اٹھا، ہوا خادم بن کے نبی کے تخت کو اٹھاتی، اور اللہ کا نبی فرماتا اب اسے وہاں پہنچا، ہوا وہاں پہنچاتی۔ نبی کہے ہوا جان لے امتی کہے، مصطفیٰ نہیں جانتے نا، اللہ اکبر، مصطفیٰ بھی تو جانے نا۔ اب کیا ہوا، اللہ کے اس نبی کا نا، اب شان مدینہ، اللہ کے اس نبی کا نا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، فوراً حکم دیا کہ اسے روکا جائے، تخت رک گیا۔ فرمایا سارے اترو تخت سے، سارے لوگ تخت سے نیچے اترے تو پوچھا گیا یا نبی اللہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جو میرے پاک نبی کا مدینہ بنے گی، یہ وہ جگہ ہے جو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے پناہ بنے گی۔ میرے پاک نبی اس یثرب کو مدینہ بنائیں گے۔ اس کی توقیر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب سے اعلیٰ نبی کا مسکن ہے۔ روایات مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے نا اپنے پاؤں سے نالین اتار دی، جوتے اتار دیے، اور اپنے سارے جو چاہنے والے تھے نا ان کو بھی کہا محمد مصطفیٰ آخر زمان نبی کا یہ شہر ہے، اس کی تعظیم اور تکریم ہم پر واجب ہے۔ آگے بھی بات یہاں پہ تو نہیں رکی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گزر ہوا، جس جگہ پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے نا، وہاں پہنچ کر ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں میرے مالک میں بھی چاہتا تھا کہ میرا بھی آخری پناہ گاہ یہیں بنا دے، تو انشاءاللہ قیامت تک یہ تو وعدہ ہو گیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری کر دی ہے نا۔ جہاں حضرت ابو بکر اور عمر محو استراحت ہیں وہاں پہ جگہ بچی ہوئی ہے کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ بچی ہوئی وہ اس لیے کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک تجھے اپنے محبوب کا واسطہ، اس نبی رحمت کا واسطہ جس کے لیے تو نے کائنات بنائی ہے، اس عظمتوں والے نبی کے قدموں میں مجھے بھی جگہ دے دے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ اب میرے پاک نبی کی وہ جگہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ما بین بیتی ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے نا وہ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے بارے میں پڑھا گیا ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں اور محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ اپنے تئیں کہہ دیا تھا۔ ادھر جبریل آ گئے، آ کر عرض کرنے لگے محبوبہ اب اسے کہہ دیا ہے نا جنت کا ٹکڑا، کائنات میں اور کوئی چیز جنت کا ٹکڑا بنے یا نہ بنے، اب تیرے دہن مبارک سے نکل گیا، یہ قیامت تک جنت کا ٹکڑا رہے گا۔ کمال ہے یا نہیں؟ اس پہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سا تحقیق کی نا تو ایک عاشق نے لکھا نا، پھر عاشقاں دیاں گلاں میں کمال ہونی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو جنت کا مالک بنایا ہے۔ جب یہ بات مفتی صاحب لکھتے ہیں ساتھ میں انہوں نے دلیلیں دی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا بیر روما، ایک کنویں کا نام ہے بیر روما، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تم میں سے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کو ہدیہ کرے گا، تحفہ دے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس سے جنت کا سودا کروں گا۔ ہر روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، میں کتابیں نہیں لاتا کیونکہ ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ بات کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، جے میں ویکھاں او ویکھے، کد میں تتڑی دے ایڈے اچے لیکھے، کہ او سونا میرے ویکھن تے مینوں ویکھے، سائیں غلام فریدا بوے یار دے مریے او ویکھے یا۔ یہ تو اس کا کرم ہے نا، میرے پاک نبی نے نظر عنایت فرمائی نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آخر عرض کرتے ہیں بندہ نواز میں خرید کر دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو خرید کر دے گا میں جنت تیرے نام الاٹ کروں گا۔ بولے نا جی حدیث کہتے ہیں، فرمایا اے عثمان میں نے تجھے جنت بیچی،
ایک اور روایت میں میرے ایک غزوے کے موقع پر میرے پاک نبی فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے جنت خریدنا چاہتا ہے؟ سر جب میں مالک ہی نہیں کسی یہ سٹینڈ کا میں مالک ہوں، یہ تو چوہی صاحب مالک ہے یا اللہ مالک ہے، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ فرمایا محبوبہ تو جنت کا بھی مالک، تو عرشوں کا بھی مالک، تو فرشوں کا بھی مالک، تو قرآن کا بھی مالک، تو اپنے اللہ کے حکم سے دیے گئے ہر خزانے کا مالک۔ واللہ یوتی وانا قاسم بہ، عطا میرا خدا کرتا ہے، بانٹتا مصطفیٰ ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا 13 بار میرے پاک نبی کے احکام ہے سر، اور میں نے جنت بیچی، میں نے جنت بیچی 9 بار۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا عثمان تینوں جنت بیچی۔ وہ ایک بابا بولا نا ارشد بھائی، وہ بابا کہتا ہے رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے، مل کے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا نا، رب فرما یا محبوبہ، ہاں عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے۔ جی جی بولیے نا ذرا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے، نمازو وے درودو وے سلامو وے، بولے نا ذرا، نمازو وے درودو وے، بولیں ذرا، نماز ہووے اذاں ہووے درود ہووے سلام ہووے جڑے ہر جی ہاں اللہ بابا جی بڑے رنگین، اللہ آپ کو نماز ہووے اذاں ہووے درود ہووے سلام ہووے، جو ہر طرف گونجن ترانے سارے، مل کے کہنا ترانے سارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ مختار کل، اللہ کی عطا سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آگے چلوں، پر میں محبوب تیرے اس مسکن، تیرے اس ریزیڈینشل پوائنٹ کو ہم نے یہ عظمت بخشی ہے محبوبہ، جہاں تو آرام فرمائے گا قیامت تک، فرشتوں کی جماعتیں آتی رہیں گی، نذرانہ عقیدت پہنچاتی رہیں گی۔ ایک سوال بڑا محبت والا پیدا ہوا، احباب سے گزارش کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں، علامہ صاحب کہ 70,000 صبح عصر تک رکتے ہیں، اس کے بعد نئی جماعت آ جاتی ہے، کن کی؟ فرشتوں کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس کو ایک بار حاضری کا موقع ملتا ہے، زندگی بار دوبارہ نہیں ملتا۔ یہ تو فرشتہ ہے نا، نوری مخلوق ہے، اللہ کی پیاری مخلوق ہے، جنہیں ہم ملائکہ کہتے ہیں، یہ آ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، انہیں دوسری بار موقع نہیں ملتا۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، اللہ توفیق دے تو ہر سال جاتے ہیں۔ کسی محبت والے بزرگ سے پوچھا نا، بابا جی بتائیں نا، فرشتوں دا تو نمبر ایک ہی لگتا ہے، ساڑھے غریباں دا نمبر بار لگتا ہے۔ تو بابا جی نے کہا نا، مدینے والے کو فرشتوں سے اتنا پیار نہیں جتنا اپنی امت سے پیار ہے۔ وہ بار بار اپنے شہر میں بلا کر عظمتوں کے اس تاج کو اپنے امتی کے سر پر سجاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے ایک بار میرے روضہ انور کی زیارت کی، بازو پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کرم ہے یا نہیں؟ یہ کرم ہے۔ فرمایا جس نے ایک بار کس کو دیکھا؟ روضہ انور کو، بولے نا کس کو دیکھا؟
روزہ انور کو اس کی میں شفاعت کروں گا۔ اب جانتے ہیں مکہ اور مدینہ میں فرق کیا ہے؟ مکہ میں فرق یہ کہ اللہ کے حرم کی جس نے ایمان کی حالت میں زیارت کی اس کے سارے پچھلے گناہ معاف۔ ذرا بولیے حدیث ہے، سارے پچھلے گناہ معاف۔ اب جس نے محبوب خدا کے گھر کی زیارت کی، فرمایا اگلے پچھلوں کا میں ضامن نہیں، میں تو بخشش کا ضامن ہوں۔ توجہ ہے نا، فرق یہ ہے۔ اور ایک دفعہ اللہ کے گھر کو دیکھا، میری عمر مثال کے طور پر 34 سال ہے، 34 سال کی عمر میں میں نے اللہ کے گھر کو دیکھا، میرے پاک نبی نے فرمایا جو تیرے پچھلی زندگی کے گناہ تھے سارے صاف ہو گئے، سارے کلیئر ہو گئے۔ لیکن جب اللہ کے گھر سے واپس آ گیا، آنے والی زندگی میں مجھ سے خطائیں سرزد ہو گئی، ان کی ضمانت کون دے گا؟ فرمایا ان کی ضمانت کوئی نہیں، جو دیکھا تھا پچھلے سارے معاف۔ پر میرے پاک نبی کے شہر طیب اور طاہر کی عظمت کا میں یہ معاملہ ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا ہکری تو میرے گھر نو ویکھ تا صحیح، اگلے بھی پار تے پچھلے بھی۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ تو فیوچر میں آنے والے دنوں میں کتنے گناہ کرے گا، ہاں میں نے تجھ سے یہ وعدہ کر دیا ہے ایمان کی حالت میں میرے گھر کی زیارت کرنا تیرا کام، تیری شفاعت کرنا زہرا کے بابا کا کام۔ ہاں اللہ اکبر کبھی توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں اگلی بات سننے والی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرم پہ پڑھنے والی نظر کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا۔ حرم میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ۔ ذرا دھیان سے، حرم میں اللہ کے گھر میں ارشد بھائی ایک نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ 1 لاکھ نماز۔ اور اللہ کے محبوب کے گھر میں مسجد نبوی میں 50,000۔ نفع والا سودا کون سا ہے؟ بولیے نا، مجھے جواب دینا تاکہ مسئلہ کو سمجھائیں۔ خانہ کعبہ میں ہے نا سر، خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھیں گے چھوٹے بھائی 1 لاکھ کا ثواب۔ مصطفیٰ جان رحمت کی مسجد جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، وہاں حاجی صاحب ایک نماز کا ثواب 50,000 کا۔ تو اس چھوٹے بھائی نے کہا یہ تو فائدے والی بات 1 لاکھ والی ہے۔ میں نے کہا وہ فائدے والی نہیں ہے، 50,000 والی فائدے والی میں دلیل پیش کروں گا۔ جن علماء نے حرم کی عظمتوں کو بڑھایا ہے وہ بھی اپنے محبت میں ٹھیک ہیں، جنہوں نے مدینہ المنورہ کی بات کی ہے نا، طابہ طیبہ کی بات کی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی مسئلے کی بنڈ ہو جائے گی۔ فرمایا جو مسجد نبی میں، مسجد حرام میں، حرم پاک میں، کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھے گا 1 لاکھ کا ثواب، اور جو ایک نماز مسجد نبی میں پڑھے گا اسے 50,000 کا ثواب۔ ہم ہیں گناہ گار، ہم ہیں سیاکار۔ اگلی بات بھی تو سوچے نا، اگر اللہ کے گھر میں ایک گناہ ہو گیا، ایک غلطی ہو گئی، ایک خطا ہو گئی، تو 1 لاکھ خطاؤں کی سزا ملے گی۔ 1 لاکھ خطاؤں کی، یار حدیث سنا رہا ہوں، ایک نماز پڑھیں گے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، ایک خطا ہو گئی 1 لاکھ خطاؤں کا عذاب۔ چلو مدینے چلیں، بولے نظر آ، مدینے چلیں، ایک نماز پڑھو گے 50,000 کا ثواب، ایک خطا کرو گے 1 ہی خطا کا عذاب۔ بولے نا ذرا، تو فائدہ مند سود مند کون سی عبادت ہوئی؟ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو بدکار ہیں نا۔ فرمایا معاملہ یہ ہے جہاں میں ہوں نا، رب نے یہ وعدہ کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوبہ جہاں تو ہوگا میں انہیں عذاب نہ دوں گا۔ یہ معاملہ ہے حرم میں اور اس میں پر۔ اگلی بات، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا مدینہ، بولے نا، میرا مدینہ لوگوں کو یوں پاک صاف کرتا ہے جس طرح آگ کی گرم بھٹی لوہے کو صاف کر دیتی۔ میرا مدینہ، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے۔ اللہ، ہمارے فصیح الدین سہروردی صاحب کہتے ہیں، وہ بڑی خوبصورت، میں تو پڑھ نہیں نہ پاتا، لیکن وہ کہتے ہیں
گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی نے ارشاد میں جس سے ہو سکے نا میرے مدینے میں مرے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا مدینے میں آنے والا میرا مہمان ہوتا ہے۔ سنیں نا یار، مدینے میں آنے والا میرا مہمان ہوتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اس بات کو سوچے نا ہم تو مزہ آ جاتا ہے۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں، اللہ کے پیارے محبوب نے مجھے مدینے بلایا نا تو مجھے میزبانی کا شرف کس ذات اقدس سے ملا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے گر دامن میں ٹکڑے سرکار تمہارے نہیں۔ اگر یہ بھی کہوں میں کو جی یہ میں اس قابل تھا مصطفیٰ میزبانی میری کرے؟ فرمایا ہاں سنیں حدیث پاک، میرے پاک نبی نے ارشاد میں جس شخص کو مدینے میں کوئی تکلیف آئی، مدینے میں کوئی تکلیف آئی، وہ تکلیف پہ اس نے صبر کیا، مجھ محمد کا وعدہ ہے کہ روز محشر میں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ میرے اللہ مدینے میں اسے تکلیف آئی تھی، اب روز محشر اسے ریلیف پہنچا، اسے سکون پہنچا، اس پہ مہربانی فرما۔ اے مدینہ کمال جا، اور ہو کیوں نہ کمال۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی جو ہوتے ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا یہ معاملہ، فرمایا میری موت اور حیات دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حیاتی و مماتی خیر اللہ کو، وہ دونوں چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں۔ بندہ نواز کیسے؟ فرمایا میں قبر میں بیٹھ کر تمہاری نیکیوں پر خوش ہوں گا اور تمہاری کوتاہیوں پر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اور جو پھر مدینے چلا جائے، منظارہ اب وہاں پہ اللہ کے گھر میں حرم کو سب دیکھنے سے نہ پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے روزہ کو دیکھے گا، میری قبر انور کو دیکھے گا، حالانکہ اب جو صورتحال ہے نا وہاں کی، ہم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن مفسرین نے محدثین نے اس بات پہ اجماع کیا ہے، ساروں نے اتفاق کیا ہے کہ روزہ انور وہ جو سبز ہے نا روزہ اقدس، اس کو بھی جس نے دیکھا اس پر بھی مصطفیٰ کی شفاعت ہوئی۔ یہاں پہ معاملہ بڑا دل آویز ہے۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا چونکہ یہ ٹاپک کی تیاری میں نا، ایک تفسیر ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر عزیزی، انہوں نے اپنے نام سے دی۔ اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ میرے گھر کو اوپر آسمانوں پہ اٹھا کر لاؤ۔ اس کو نا اللہ کے گھر کو اٹھا کر کدھر لائیں؟ آسمانوں پہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فرشتے اللہ کے گھر کو مزین کریں گے نا، ڈیکوریٹ کریں گے، خوبصورت بنائیں گے، جنت کے پانی اسے دھوئیں گے نا تو اٹھانے لگیں گے، حرم سے آواز آئے گی جنت میں لے جانے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں لے جائیں۔ اور حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، کعبہ کیا کہے گا؟ میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں لے جاؤں۔ میرے پیارے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے روزہ انور پہ کعبہ کو لے جایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کعبہ کیا کہے گا؟ تو میرے پاک نبی مسکرائے اور فرمانے لگے کہ کعبہ کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
وہ ہمارے وہ لکھتے ہیں اس کے حاشیہ میں نا، کسی سنی نے اس کی، حالانکہ ان کا جو ہے نا تفسیر عزیزی ان کا تھوڑا سا معاملہ محبت والوں میں ہے، لیکن ہمارا ایک بندہ اس کے حاشیے میں لکھتا ہے، یارو تم ہمیں یا رسول اللہ کہنے پہ ہم پہ فتوے لگاتے ہو، اس اللہ کے گھر پہ اب فتویٰ کون لگائے گا جو کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری جس کا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر، کعبہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں میں کعبے سے پوچھوں گا بتا میرے امتی کے لیے کوئی گفٹ لایا ہے؟ سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا۔ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال کریں گے، بتا کعبے اے اللہ کے گھر کوئی میرے امتی کے لیے تحفہ لایا ہے؟ تو وہ کعبہ عرض کرے گا، کعبہ بولتا ہے، اللہ بلوائے تو بولتا ہے نا، کعبہ عرض کرے گا، حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث ہے، کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل میں اس شخص کے لیے شفاعت رکھتا ہوں جس نے مجھے دیکھا، جس نے میرا طواف کیا، جو ارادہ باندھ کر میرے لیے میرے پاس آیا، روز محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اور جو میرے غریب مفلس نادار امتی تھے جو تجھ تک نہ آ سکے ان کے لیے کیا رکھتا ہے؟ کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ ان کے لیے آپ کافی اور آپ کا خدا کافی۔ کعبے کا بھی یقین ہے، کعبے کا بھی یقین ہے، مصطفیٰ جان رحمت کافی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کافی ہیں۔ ہم نے یہی نعرہ لگایا، بڑے بھائیوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، اعلیٰ حضرت کا نام سنا ہے نا، مجدد دین و ملت، جو کہتے ہیں حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ ایک تفسیر میں حدیث پاک کی نا تشریح میں کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا پرنالہ رحمت سے، پرنالہ رحمت کا نام سنا ہے نا، اللہ کے گھر پہ ایک پرنالہ ہے جس سے بارش نہیں برستی، اللہ کا نور برستا ہے بارش کی شکل میں نا، تو وہ کوشش کرتے ہیں جنہیں وہ میسر آئے نا وہ ہمایوں گھڑیاں کہ اللہ کے حرم میں بارش ہو، اور وہ کوشش کرتے ہیں اس پرنالہ رحمت کے نیچے ہم نا وہ پانی سے ہم مستفید ہو پائے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پرنالے سے پوچھا، عاشق تھے نا، عاشق کا اپنا ہی مزاج ہوتا ہے، ہر گٹھ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی متا میل پویں ہاں میل دے وچ، وہ نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے دل رج پوندا کھیل دے وچ، تیڑا نام جپاں تیڑا نام تکاں ہر وقت ایل سویل دے وچ، ناشاد تن تے ہیں ترائے لیراں اج او بھی دین آئیاں ویل دے وچ۔ جو عاشق ہوتا ہے اس کا اپنا ہی مزاج ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے پرنالہ رحمت سے پوچھا بتا نا یار تو کیسے رحمت لیتا ہے اور کہاں سے لیتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے پرنالہ رحمت سے پوچھا تو پرنالہ مجھے جواب دیتا ہے اے اعلیٰ حضرت تجھے نہیں پتا میرا منہ کس سمت ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ اللہ اکبر، یہ عظمتیں ہیں، اور میرے پاک نبی کے حرم کی کیا عظمتیں، کیا رفتیں۔ فرمایا مجھ پر واجب ہے کہ اس کی شفاعت میں کروں۔ یہ تو خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینے بلاتا ہے، اور مدینے ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ فرمایا یہ میرا وہ شہر ہے جس میں دجال اور طاعون جو ہے نا کینسر گھس نہیں سکتا، قیامت تک نہیں گھسے گا، اور جنہیں وہ خود بلاتے ہیں پھر ان کی تو عظمت براء البراء ہے نا، ان کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں حدیث عرض کر رہا تھا، جس طرح گرم بھٹی لوہے کا زنگ اتار دیتی ہے، مدینہ گناہ گاروں کے گناہوں کو اتار دیتا ہے۔ اللہ کے گھر کی اور در مصطفیٰ کی زیارت کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے ابھی ابھی اپنی ماں کے شکم سے جنم لیا۔ یہ تو بعد کی ہماری ہے نا اپنی سستی کہ وہاں پہ ہم خود گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہوں میں، وگرنہ مدینے کی عظمتیں برابر۔ مولانا روم نے نا ایک واقعہ لکھا ہے، مولانا روم نام سنا ہے نا، بڑا عاشق رسول، وہ کہتے ہیں کہ قافلے جا رہے تھے مدینہ کی طرف، کہاں؟ مدینہ کی طرف، اور وہ ایک چونٹی بیٹھی تھی،
کیڑی اونٹ وہ بیٹھی تھی، وہ دل ہی دل میں فریاد کر رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا دل کرتا ہے میں بھی مدینہ دیکھوں لیکن جو سفر ہے نا وہ بڑا دور کا ہے، دشوار گزار سفر ہے، دور راہیں ہیں، وگرنہ میرا بس چلتا تو میں اڑ کر مدینے پہنچ جاتی۔ مولانا روم کہتے ہیں جب اس نے استغاثہ پیش کیا نا، لمبی گزارش پیش کی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ فریاد سن لی۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اس چونٹی نے فریاد کی نا تو پیچھے اس کے ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا، کبوتر زبان حال سے کہتا ہے چونٹی زیادہ فریاد نہ کر، مصطفیٰ جان رحمت نے تیرا اہتمام کر لیا، مصطفیٰ نے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، مصطفیٰ جان رحمت نے تیرا اہتمام کر دیا، چل تیار ہو جا، اس کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جا، کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جا، یہ تجھے مدینہ پہنچا دے گا۔ کسی عاشق نے کہا تھا نا، اے باد صبا ویندی تو اونوی پئیں دکھیاں دا حال چاگیں، اے باد صبا ویندی تو اونوی پئیں دکھیاں دا حال چاگیں، دیویں سنا مدینے پڑھوں لکھاں نمازاں پر سواد کوئی نہیں، کوئی ہکتا سجدہ تھیندا ادا مدینے۔ ایک بار مدینے کی حاضری ہو جاتی نا تو پھر کرم نوازی ہو جانی تھی۔ مولانا روم کہتے کہ اس چونٹی نے فریاد کی تو اللہ کے محبوب نے نا اس چونٹی کو ایسے نوازا کہ اس کبوتر نے نا اپنے پاؤں سے لپیٹ کر مدینے کی طرف لے گیا۔ اور کبوتروں سے بات ذہن میں آ گئی، تفسیر ساوی ہے، یہ عشق کا میں فوکس کرتا ہوں، عشق کی بات کی جائے، وقت کے دامن میں گنجائش کا میں مدینے کا ٹاپک تو بالکل ایسے ہی رہ گیا، بڑی یہ مزے کی باتیں تھی، چلیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر عرض کریں، گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ تفسیر ساوی سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ مدینہ المنورہ جو ہے نا، اس کے پورا نام کیا تھا؟ حجاز شریف، عرب شریف۔ یہ سعودی عربیہ تو 1924 میں آیا ہے، جب 1929 میں ان کی حکومت آئی تھی، آل سعود کی حکومت آئی تھی۔ حکومت تو مصطفیٰ کی ہی ہے، ویسے جب یہ قابض ہوئے تھے تو انہوں نے حجاز شریف کی بجائے، عرب شریف کی بجائے اپنے نام کی نسبت سے اسے سعودی عربیہ اس کا نام رکھ دیا۔ تو یہ جب آئے تھے نا، اب اس کی ایک لمبی تفسیر ہے، اس پہ لمبے معاملات ہیں کہ کتنے روزے گرائے گئے، کن کن روزوں پر بلڈوزر چلائے گئے، اور ان لوگوں نے یہ بھی پروگرام، یہ آن دی ریٹن بات ہے، کہا گیا کہ اس روزے کے گرد لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، اسے بھی مسمار کرنا چاہیے۔ تو ترکی کے غیرت مند عاشقوں نے کہا نا کہ اگر تم روزہ انور کی طرف میلی آنکھ دیکھو گے نا، اگر روزہ کو تم نے مسمار کیا نا، ہم تمہارا نام و نشان کرۂ ارض سے مسمار کر دیں۔ ترکی عاشق بندے، وگرنہ اس سے پہلے تھوڑی تحقیق کر کے دیکھ لیں۔ ہمیں حجت تو بنایا جاتا ہے نا کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن وہ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ آپ بھی کریں، لیکن اس سے پہلے جو عاشقوں کا سلسلہ تھا وہ اور ہی تھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب جو میرے پاک نبی کا روزہ انور ہے نا، جو گنبد خضرا ہے، اس کی تحقیق آپ کر کے دیکھ لیں نا، یہ کوئی عام لکڑی سے نہیں بنا گیا، عام ان کی بیج جو ہے نا آب زمزم سے دھوئے گئے، اور اس پودا افزائش نسل کو جب پہنچا، اس پودے پہ آب زمزم کا پانی ڈالا گیا۔ جب بڑے تناور درخت ہو گئے نا تو پھٹے نکالے گئے، ہر پھٹے پہ 10 بار قرآن کا ورد ہوا، تب یہ چیر کر ادھر روزہ رسول پر گیا ہے۔ تاریخ والے نے لکھا ہے کہ 3 ٹائم بچوں کی، جو مسجد نبی میں بچے قرآن پڑھتے تھے، 3 وقت ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی کہ ان درختوں کے بیچ میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ کیوں؟ یہ وہ لکڑی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی، سارا محبت کا ہی رنگ ہے۔ تفسیر ساوی، جب یہ لوگ آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ کبوتر روزہ انور پہ نا کثرت سے حاضری لگواتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے نہ بھگایا جائے۔ بڑی کوشش کی گئی وہ نہ بھاگیں،
آج عشق رسول جو ہے نا مدینہ جب چھوڑتا ہے نا اس کی کیفیت بدلتی ہے، اور بدلنی بھی چاہیے۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کبوتر تھے، کوشش کی گئی کہ انہیں بھگایا جائے، بس ختم کر رہا ہوں، انہیں بھگایا جائے۔ تو وہاں کا جو ایڈمنسٹریٹر تھا یا منتظم اعلیٰ تھا، اس نے کہا کہ یہ ایسے تو نہیں بھاگیں گے، انہیں بھوکا رکھا جائے۔ کبوتروں کو بھوکا رکھا گیا۔ جو زائرین آتے تھے نا وہ چوگ وغیرہ ڈالتے تھے، انہیں بھی منع کیا گیا شدت سے کہ کوئی دانہ دن کا ان کبوتروں کو نہ ڈالے۔ انہوں نے بھی رک گئے، لیکن خدا کی عزت کی قسم، میرے پاس یہ حوالے میں نے لکھے ہوئے حوالے، کبوتر وہاں سے روزہ انور سے نا مار کے گر رہے تھے، مر کر نا۔ آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تفسیر ساوی والے لکھتے ہیں کہ کبوتر گر رہے تھے، جب لوگوں نے دیکھے نا کبوتر بھوک سے مر رہے تو انہوں نے احتجاج کیا، او ظالموں، ان کبوتروں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے روزے پر ٹکے ہوئے ہیں تو ٹکے رہنے دو، ان کی موجودگی تمہارے لیے تکلیف کی وجہ کیوں بنی ہوئی؟ جب احتجاج کیا گیا تو پھر جا کر کبوتروں کو دانہ دن کا ڈالا گیا۔ لیکن قربان جائیں ان کبوتروں میں جنہوں نے بھوک کو برداشت کیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے روزے کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ میرے پاک نبی کا جو روزہ انور ہے نا، یہ قیامت تک کہ آنے والے غلاموں کے لیے وجہ تسکین ہے، اس سے دل کو راحت ملتی، آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کا روزہ دیکھنے سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جو دیکھتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کی شفاعت اپنے ذمہ کی ہے۔ یار معاملہ تو یہ ہے نا کہ جو روزہ انور کو دیکھے میرے پاک نبی اس کی شفاعت کریں، اور جو خود مصطفیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھے، ان کا اس ابو بکر، عمر، اس سیدنا فاروق، اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا معاملہ کیا ہوگا، اور ان عظیم ہستیوں کا کیا معاملہ ہوگا جس کے حجرہ انور کو میرے پاک نبی نے جنت کا ٹکڑا بنا دی۔ فرمایا عائشہ یہ حجرہ تیرا ہے، یہ گھر میرا ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنایا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے اللہ کے گھر کی زیارت کی، کہ ہم بھی بادب حاضری مدینہ پاک کی دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہی یہ کام ہوتا ہے، بگرنہ ہم یہ سوچیں نا کہ مال و دولت سے مدینہ کی حاضری ہوتی ہے، اللہ کے گھر کی حاضری ہوتی ہے، تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گرد و نواح میں بے شمار ایسے لوگ بھی پائیں گے جن کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہوگی، اور ایسے لوگ بھی پائیں گے بظاہر جن کے پاس اتنے اچھے وسائل نہیں ہوتے، لیکن ہر دوسرے تیسرے سال مدینے والا انہیں بلا ہی لیتا ہے۔ یہ کمال پیسے کا نہیں ہے۔ وہ اپنا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر سنا کر اجازت چاہوں گا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل بھی میرے ہی نال دائے، کیا جی؟ میرا دل بھی میرے ہی نال دائے، اے مدینے دے جلوے بھال دائے، میں پھڑ لیا پلا اس سکھی دا جڑا بوے تو نہ خالی ٹال دائے، جے ولی نہیں زندہ قبراں وچ زمانہ ایویں ڈیوے بال دائے، زمانہ ایویں ڈیوے بال دائے، کھلو جانا ہاں طوفاناں دے اگے، مینوں تکیا میرے لجپال دائے، میرا دل بھی میرے ہی نال دائے، اے مدینے دے جلوے بال دائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، سنتیں پڑھ لیں۔